لاسٹ پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیا ہمیں ملک چھوڑ کے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیا وہ آپ کا صحیح ڈیسیجن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، دیٹ آل ڈیپینڈس. مگر اس پارٹ میں آپ کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کر کے بتاؤں گا کہ کیا باہر جانا آپ کے لیے اتنا آسان ہے یا نہیں، کیا آپ کے پاس پاتھ ویز ہیں، کیسے آپ جا سکتے ہیں اگر جانا چاہیں، اور اگر نہیں جانا چاہیے تو کیوں نہیں جانا چاہیے، اور اس کے لیے آگے روڈ میپ کیا ہوگا. ایک تو ہے دیکھیں شارٹ ٹرم پلان آپ کا، ایک ہے لانگ ٹرم پلان. شارٹ ٹرم پلان یہ کہ آپ کسی بھی عرب ممالک میں چلے جائیں، جیسے یو اے ای ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، یا کہیں بھی مڈل ایسٹ میں کہیں بھی آپ چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ نوکری کریں، آپ وہاں پہ جا کے مزدوری کریں، جو کرنا ہے آپ وہاں پہ کریں. الٹیمیٹ گول آپ کا ادھر سے واپس ہی آنا ہے، کیونکہ وہ ملک جو ہے سٹیزن شپ آپ کو دیتے نہیں ہے، پی آر دیتے نہیں ہے. تو آپ کا خیر مجھے زیادہ ملکوں کا تو نہیں پتا، مگر وہ اقامہ جو لگتا ہے رینیو کرنا پڑتا ہے اور پھر واپس آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ ٹائم وہاں پہ لگا رہے ہو اس کے بدل ایک جو ریٹرن آپ کو ملتا ہے جیسے فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں، وہ آپ کو اس طرح نہیں مل رہا. آل دو وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں نے ترقی کی ہے، پاکستان سے جا کے وہاں پہ بھی لوگوں نے بزنس بلڈ کیے ہیں، مگر یہ آپ کے لیے ایک وائبل سولوشن جو کہ مجھے لگتا ہے نہیں ہے. اگر آپ شارٹ ٹرم میں جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں. سیکنڈلی آپ کے پاس لانگ ٹرم پلان کیا ہے؟ لانگ ٹرم پلان یہ ہے کہ بھئی آپ جائیں باہر کسی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں، جیسے یو کے ہو گیا، یو ایس ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، اور بہت سے ممالک ہیں. آپ وہاں جائیں، اسٹوڈنٹ ہیں آپ تو وہاں جا کے آپ اسکالرشپس پہ جائیں، آپ وہاں پہ جا کے جابس کر کے اپنی فیس نکالیں. یہ سارا پلان آپ کے پاس موجود ہے. وہاں جا کے آپ اپنی سٹیزن شپ لیں، آپ پی آر لیں، آپ جو مرضی کریں، مگر وہ ایک لانگ ٹرم پاتھ ہوگا. اگر تو آپ آلریڈی پڑھے لکھے ہیں، آپ کو کسی طرح اسپانسرشپ ملتی ہے تو مے بی وہ تھوڑا سا شارٹ روٹ ہو جائے. بٹ اگین ایک ایوریج انسان کی بات کریں جس کو پی آر لینے میں ٹائم لگتا ہے تو وہ 10 سال ہی ہے، یا 8 سال ہی ہے، یا 9 سال ہے. تو ایوریج ہم 10 سال ہی لگاتے ہیں. اب جب وہاں جائیں گے تو آبویسلی زندگی اتنی آسان ہونی نہیں ہے جتنی آپ کو یہاں پہ لگتی ہے. ٹھیک ہے، آلدو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ باہر کی زندگی پاکستان سے بہت اچھی ہے، لائف سٹائل اچھا ہے، رول آف لا ہے، سب کچھ ہے. ماننے والی بات ہے کہ بھائی 100% یہ درست کہتے ہیں. مگر جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح کام بھی کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ تو ہم لیزی ہو کے پروکاسٹینیٹ کر کے یہ ٹائم گزار لیتے ہیں اور اپنا فیوچر جو ہے نا ضائع کرتے ہیں ایک طرح سے. بٹ باہر جائیں گے تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا سروائیول کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ایک طرح سے کھیلیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی گیم ہوتی ہے. یعنی کہ جتنا زیادہ آپ کام کریں گے اتنا زیادہ آپ کمائیں گے، وہی ہوتا ہے. اگر آپ جاب پرسن ہیں، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو سیم ٹھیک ہے، آپ جتنا زیادہ کام کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہوگا، کیونکہ وہاں کا سسٹم آپ کو سپورٹ کرتا ہے، وہاں کا سسٹم لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے. نہ کہ وہاں کا سسٹم جو ہے نا ایک اسپیسیفک طبقے کو یعنی ایلیٹ کو سپورٹ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں کا سسٹم ہر کسی کو، غریب امیر ایلیٹ سب کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ آپ کے پاس پلان ہے. پھر آپ جا کے واپس آئے نہ آئے وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ آگے دیکھ لیں کہ آگے ملکوں کے صورتحال کیسی ہوتی ہے. آج سے 10 سال بعد پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، یو کے یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہاں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایسے ہی رہتے ہیں یا پھر سچویشن چینج ہوتی ہے. کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ملک ایسے نہیں رہے. وہاں پہ بھی انفلیشن آئی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ابھی وارز چل رہی ہیں، جیسے رشیا یوکرین کی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ابھی تو خیر ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ظاہر سی بات یہ اتنی سپر پاورز ہیں کہ ان کو زوال آنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگے گا. اسی طرح پاکستان کو اٹھنے میں بھی ٹائم لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کل آ جائے تو وہ جو ہے 2 سالوں میں جادوئی چھڑی چلا دے اور آپ جو ہے نا ملک چینج ہو جائے. نہیں، یہ 10 سے 15 سال کم از کم پاکستان کو بھی چینج ہونے میں لگیں گے، یعنی ایک سٹیبل ملک بننے میں. اگر تو ہوتا ہے تو جو کہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا، ہم سب مایوس ہیں. یہ آپ کے پاس دوسرا لانگ ٹرم پلان ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کے پاس ایک اور آپشن رکھتا ہوں اگر آپ نے ایکسپلور نہیں کیا. دیکھیں ایشیا کے اندر ہی کچھ کنٹریز ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں، جیسے ملیشیا ہے. ٹھیک ہے، ملیشیا میں خود گیا ہوں، تقریباً 2 ہفتے تو میں نے وہاں پہ گزارے ہیں. میں وزٹ پہ گیا تھا، اس لیے میرے پاس بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے. بٹ آپ ملیشیا کو ضرور ایکسپلور کریں، کیونکہ ملیشیا بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں آتا ہے. انفراسٹرکچر، لائف سٹائل اچھا، سستا ملک ہے پاکستان کی طرح. اور مجھے ملیشیا یقین کریں بہت اچھا لگا، کیونکہ وہاں پہ وہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو تقریباً آپ کو پاکستان میں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پاکستان جیسا لائف سٹائل بھی آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ مہنگا نہیں ہے، چیپ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر تو آپ جیسے میری طرح فری لانسر ہیں اور آپ 1000 1500 2000 ڈالر کما رہے ہیں منتھلی کنسسٹنٹلی، تو ملیشیا آپ کے لیے بہت اچھا ملک ہے. اور ملیشیا کو آپ لانگ ٹرم دیکھ سکتے ہیں. بٹ ملیشیا میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ سٹیزن شپ دیتا ہے یا نہیں دیتا. شادی والا روٹ میرے خیال میں ہے جس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اگین وہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. باقی اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے، اب پاکستان میں رہنا ہے تو اس پہ آ جائیں کہ اس کے لیے کیا سولوشن ہے. پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے تو یہ سال تو مشکل ہی ہے، اگلے سال کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس سے اگلے سال کا کوئی پتہ نہیں ہے. پاکستان
میں آپ نے رہنا ہے تو سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈالرز میں کمانا پڑے گا. بے شک وہ آپ اسکل کے تھرو کمائیں, وہ آپ کسی بھی طرح کمائیں, بس حلال ہو یہ مسٹ ہے, مگر یہ کہ آپ کو ڈالرز میں کمانا پڑے گا, کیونکہ ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. انفلیشن دیکھیں 40% تک آلریڈی ہو گئی ہے, جبکہ یہ اور شاید بڑھے گی. اور حالات آپ دیکھ لیں, ہر چیز جو ہے نا اوپر جا رہی ہے. دیکھیں جس بندے کی 1 لاکھ تنخواہ تھی نا, وہ پہلے بہت اچھی طرح پاکستان میں گزارا کر سکتا تھا. آج آپ اسی بندے سے پوچھ لیں کہ 1 لاکھ تنخواہ میں اس کا گزارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا, آبویسلی نہیں ہو رہا. بہت زیادہ مشکل حالات ہیں, اسپیشلی ان فیملیز کی جن کے زیادہ بچے ہیں, اسکول جاتے ہیں, تو ان کے بہت ٹف حالات ہیں. تو دیکھیں اگر آپ کے PKR میں ایسا ہونا کہ سیلری تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو پھر بھی سینس بنتی ہے یار آپ کو گزارا چل جائے گا. اگر آپ سیلری اس طرح نہیں بڑھنے والی اور آپ کو پتا ہے کہ انکریمنٹ جو ہے نا سلو لگتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ پھر یہی ہے کہ بھائی کسی طرح ہم ڈالرز میں کمائیں. آبویسلی اب جو یوتھ ہے وہ تو کر سکتی ہے, اور پاکستان کے پاس ایج اس وقت یہ ہے, اور جو لوگ چینج لا سکتے ہیں پاکستان میں ریئل میننگز میں, وہ لوگ یوتھ ہیں. تو آپ اپنے گھر میں چینج لانے کی کوشش کریں. جب ایک بندہ گھر میں ڈالرز کمانا سٹارٹ کرے گا نا, چینج ہوگا, تو باقی فیملی بھی یقین کرنا سٹارٹ کرے گی. اس وقت اسٹرگل یہی ہوتی ہے کہ بھائی آرمی کے پیچھے جاؤ, CSS کے پیچھے جاؤ, اور ڈاکٹر, انجینئر, اسی میں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ گھر کی طرف سے ہوتا ہے. آپ اس بیریئر کو نا کراس کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہے. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ڈالرز میں کمانا کب سے سٹارٹ کرنا ہے. آپ کے پاس بے تحاشا پلیٹ فارمز ہیں. ایک Amazon کو لے کے نہ بیٹھنا. آپ کے پاس یہ YouTube ہے جس میں آپ کے سامنے مخاطب ہو رہا ہوں, یہ ہے آپ کے پاس سب سے بہترین پلیٹ فارم. آپ کے پاس بہت سے آپشنز ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھ کے شاید دنیا کے ہر کونے میں آپ بزنس کر سکتے ہیں. آپ سولوشنز آ گئے ہیں, دنیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے, تو سولوشنز آپ کو مل جائیں گے. آپ ایک دفعہ سٹارٹ لے لیں. ہماری قوم کا, ہماری یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں رہتے. ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں, وہ کام اگر ہمیں 2 مہینے تک اچھا لگ رہا ہے نا, ہم 2 مہینے تک کریں گے, اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے. 1 سال تک تو کم از کم لگائیں نا, 6 مہینے تو لگائیں, 8 مہینے تو لگائیں. کچھ آپ کو جب $100 بننا سٹارٹ ہو جائیں گے نا, تو آپ کو تبدیلی فیل ہوتی نظر آئے گی, اور آپ جو ہے نا یہ ڈسٹریکشن سے سائڈ ہو جائیں گے. آپ بیٹھ کے صرف کام کی طرف فوکس کریں گے. تو خیر, ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک پاتھ وے دکھایا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ آگے آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ آپشنز آپ کو نظر آئے ہوں گے. تھوڑا سا آپ کا دماغ کھل گیا ہوگا اس ویڈیو سے کہ پاکستان سے باہر جانا صرف سولوشن نہیں ہے. جو رہتے ہیں پاکستان میں لوگ, ان کے پاس بھی تو کوئی سولوشن ہونا چاہیے. ہر کوئی تو اب باہر نہیں جا سکتا آبویسلی. ہر کسی کے پاس اتنی فائنینشیل ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ باہر چلا جائے ان مشکل حالات میں. یہاں پہ گھر میں گزارا نہیں ہو رہا لوگوں کا, ہم باہر جانے کی باتیں کریں, جو کہ ایزیلی آپ کا جو ہے نا 1 ملین تک آپ کا بجٹ لگ سکتا ہے. سو ٹف سچویشن ہے, پاکستان میں رہنا ہے تو یہ چیلنجنگ سچویشن تو آپ کو فیس کرنی پڑے گی, اور ایز اے مسلم تو آپ کو بلیو ہونا چاہیے کہ یہ چیلنجنگ سچویشنز آتی رہتی ہیں اور ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. تو دیکھ لیں آپ نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے. باقی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. میں آپ لوگوں کی رائے کا بے صبری سے انتظار کروں گا, اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.